اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گفتگو نبوت کے متعلق چل رہی ہے اور یہاں پہ سوال نمبر 2 ہے کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ تو اس کے ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس عقیدے کے لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور یہ عقیدہ ہمارا حق ہے، کوئی جھوٹا عقیدہ نہیں ہے، کوئی خرافت نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ سب سے جو پہلی دلیل ہے ہمارے پاس وہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کو حق ثابت کرنے کے لیے بہت سارے معجزات دکھائے، اور تاریخ نے اس بات کو لکھا کہ آپ کے معجزے تقریباً 4000 سے لے کر 10,000 تک بتائے گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک عدد نکالیں تو کم از کم 4000 کے معجزے بھی آپ کی زندگی میں ملتے ہیں، اور یہ اتنے زیادہ معجزے ہیں کہ بہت ساری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور جن میں سے چند ایک تو بالکل مشہور ہیں، یعنی ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ معجزہ سرزد ہوا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے قرآن مجید ہے کہ جو ایک معجزہ ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ یعنی قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس زمانے میں اس طرح سے معجزہ تھا کہ سب لوگ اس چیز کے قائل ہو گئے تھے، ہر کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کسی بشر کا اور انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کہ جب شعر کا اور ادب عربی کا زمانہ تھا، سب لوگ سمجھتے تھے کہ عربی کیسے ہوتی ہے، فصاحت کیسے ہوتی ہے، تو اس زمانے میں قرآن مجید نے اپنے آپ کو منوایا اور چیلنج کر کے ان کو دکھایا کہ اگر تم سب انسان، سب لوگ مل جاؤ اور ایک صورت فقط بنا کے لے آؤ، لیکن اس چیلنج کو وہ لوگ پورا نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک قرآن کی معجزے کی صفت ہے۔ یہ تو صفت ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ معجزہ ہے کہ لوگ عاجز آ گئے اس جیسا قرآن بنانے سے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی بہت ساری باتیں ہیں کہ اس کے اندر وہ غیب کی خبریں اور باقی بہت ساری چیزیں کہ جس کو ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حق ہونے پر سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے، جو کہ ایک معجزہ ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ دوسرا جو معجزہ بہت ہی مشہور ہے آپ کا، وہ آپ کے دست مبارک پر کنکریاں، جو چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کے دست مبارک پہ تسبیح پڑھی تھی۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے تھے آپ کی انگلی کے اشارے سے، یہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مشہور معجزہ کہ جب کفار اور مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس درخت کو حکم دیں کہ وہ چل کے ہمارے پاس آئے، تو جب درخت کی طرف اشارہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو درخت اپنی جڑوں سمیت جو ہے وہ چل کر آپ کی خدمت میں آ گیا، اور پھر جب دوبارہ آپ نے حکم فرمایا تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا اور اسی طرح سے ثابت ہو گیا زمین کے اندر۔ تو یہ ایک ایسے معجزات ہیں کہ جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں باقی رہتی، یہ کوئی خرافت اور جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ تاریخ و سیرت کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ اور ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر دور میں مسلمانوں کے ہاں، دیگر لوگوں کے ہاں یہ ایسے معجزے ہیں کہ جو تواتر کے ساتھ زبان زد عام ہیں، جو مکمل جو ہے وہ نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ ہر زمانے میں ان معجزوں کو اتنا زیادہ نقل کر رہا ہے کہ یہ کوئی آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل ہے، ایک تسلسل ہے، ایک تواتر ہے کہ یہ ایک پرانی حقیقت تھی، قدیم ایک حقیقت تھی کہ جو آج تک جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر موجود ہے۔
کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سیرت کی کتابوں میں، دفتروں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کوئی یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، اور ان معجزوں میں کسی قسم کے شک کرنے کی کوئی علمی طور پہ گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہاں، جو لوگ تعصب کا شکار ہو جائیں، پھر وہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیں، تو متعصب جو انسان ہوتا ہے، جو کسی بات کو نہیں مانتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ علمی طور پہ دیکھے کہ تاریخ میں کیا یہ چیز ہوئی نہیں ہوئی، کیا یہ تاریخ میں ایسی بات ثابت ہے، ثابت نہیں ہے، کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، تو اس کے لیے بڑا واضح ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس زمانے میں ہوئی تھی اور یہ کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ہماری پہلی دلیل ہے کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے حق ہونے کی بنیادی دلیل اور پہلی دلیل جو ہے وہ آپ کا معجزہ ہے، اور بہت سارے معجزات ہیں قرآن مجید سے لے کر کچھ معجزوں کا کیا ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ اور دوسری دلیل کہ جو سابقہ انبیاء تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ہمارے نبی کے متعلق اپنی قوم کو بشارت دی تھی، اور یہ ایک تقریباً آپ اسے کہہ دیں کہ یہ جو ہے وہ معجزے سے کم کوئی بات نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مستقبل کی خبر دیتا ہے کہ مستقبل میں اتنے 100 سال بعد ایک ایسا انسان آئے گا، اس کا یہ نام ہوگا، یہ صفت ہوگی، اور وہ اس کی خبر جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں تمام لوگوں کو یہ بشارت دی، اور آپ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت ساری علامات بیان فرمائیں، ایک ایک علامت جو ہے وہ بیان فرمائی، یہاں تک کہ جو ہے وہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا جو اسم مبارک احمد ہے اس کو بھی جو ہے وہ بیان فرمایا تھا۔ سورہ صف کی 6 نمبر آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد۔ ترجمہ آیت یہ ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور ایسے رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے وہ تاریخ نے لکھی اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا نام جو احمد ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے بہت سارے اشعار کہے آپ کی مدح میں، تو ان کے اندر بھی وہ آپ کو احمد کے نام سے ذکر کرتے ہیں، تو جناب ابو طالب کے اشعار میں آپ کا نام احمد مل گیا، جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام احمد رکھا، تو لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام احمد تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر یہ بھی روایت موجود ہے کہ جب جناب آمنہ کو یہ ندا سنائی دی اور اس ندا میں یہ کہا گیا کہ اس بچہ کا نام جو ہے وہ محمد رکھ دیا جائے، تو پھر جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اسی بات کے پیش نظر آپ کا نام محمد رکھ دیا تھا، تو لہٰذا جو ہے وہ محمد بھی نام ہے اور احمد بھی نام ہے۔ اور گزشتہ انبیاء نے جب آپ کے متعلق بشارت دی تو نہ فقط آپ کا نام جو ہے وہ ذکر کیا، بلکہ اس کے علاوہ آپ کی جو صفات ہیں وہ بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ مسلسل بیان فرمائیں، اور اس طرح سے متواتر انداز سے آپ کی صفات کو بیان فرمایا تھا کہ تاریخ نے اور قرآن مجید نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ لوگ بالکل پیغمبر اسلام کو جانتے تھے، اس طریقے سے ان کی صفات، عادات، خصلتیں اور نام تک واضح اور کلیئر ہو چکا تھا کہ وہ مکمل جو ہے وہ جانتے تھے کہ کون محمد ہے، کون احمد ہے، کون آخری زمانے کا نبی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جاننے لگے تھے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ابھی آپ کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ نے لکھا کہ یہودیوں کے بہت سارے قبیلے جو ہے وہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں اپنے روم کی سلطنت کو چھوڑ کر مدینہ کے ارد گرد آباد ہو چکے تھے، اور جب آپ دنیا میں آ گئے اور اعلان نبوت فرما دیا تو یہی نصارہ اور یہود آپ کو اچھی طرح پہچان بھی گئے تھے. یعنی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بشارت دی تھی آخری زمانے کے نبی کی، اور ہم جو ہے وہ مدینہ کے آس پاس آباد ہو گئے ہیں، اور جب آخری نبی آیا تو وہ کہیں کہ ہم تو پہچان ہی نہیں سکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مکمل طور پہ پہچان لیا تھا کہ جس نبی کی ہمیں بشارت دی گئی تھی وہ یہی محمد ابن عبداللہ ہے. لیکن پھر دنیا کی محبت میں یہ لوگ گرفتار ہو گئے، اور اسی وجہ سے ان کی جو اکثریت ہے وہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی. اور اس حقیقت کو، یعنی اس افسوسناک صورتحال کو جو ہے وہ قرآن مجید نے بھی نقل فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں جب ارشاد ہوا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہ یہود و نصارہ، وہ اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی قرآن مجید نے بڑا واضح انداز میں بیان فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں وہ اللہ کے رسول کو بڑے واضح طریقے سے پہچانتے ہیں، جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتا؟ اسی طرح سے یہ لوگ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آخری زمانے کا کون سا رسول ہے. وہ سب کچھ پہچانتے تھے، لیکن پھر قرآن نے کہا کہ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو جاننے کے باوجود چھپاتا ہے. پتہ ہے حق کہاں پہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس حق کو وہ چھپا رہے ہیں دنیا کی لالچ میں، اپنے جو ہے وہ سسٹم کو چلانے کے لیے، اپنی جو بڑے پن ہے ان کا جو سرداری ہے اس کے نظام کو بچانے کے لیے. تو یہ چیز کیا بڑی واضح انداز میں جو ہے وہ قرآن مجید نے نقل کر دی. تو لہٰذا جب گزشتہ انبیاء نے بھی آپ کے متعلق بشارت دے دی، یہود و نصارہ کی تاریخ جو ہے وہ اس بات سے بری پڑی ہے کہ وہ لوگ مدینہ کے آس پاس آ کے آباد ہوئے، اور ان کو جو بشارت دی گئی تھی نبی کے متعلق اسی کے متعلق وہ نبی کو دیکھ رہے تھے، پھر پہچان بھی لیا نبی کو. تو اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور سچے رسول ہیں. تو یہ دو دلیلیں ہوں گئیں، معجزہ اور گزشتہ انبیاء کی بشارت. تیسری دلیل وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں، ان کا اخلاق ہے، ان کا کمال ہے، ان کا کردار ہے، ان کا علم ہے، کہ یہ ایک ایسی صفات ہیں کہ جو بھی آپ میں یہ صفات دیکھے اور وہ انسان معرفت رکھنے والا ہو تو وہ فوراً پہچان لے گا کہ ہاں یہ جو ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے تھے؟ کیا وہ جب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، تو کیا وہ سچ نہیں بول رہے تھے؟ جو بھی انسان یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے گمراہ کیا لوگوں کو، الیاذ باللہ من ذالک، انہوں نے سچ نہیں بولا، تو وہ انسان جو ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی صفات کو، ان کی امانت کو، ان کے سچے ہونے کو اور ان کے امین ہونے کے مشہور ہونے کا وہ مطالعہ کرے گا، تو وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا انسان، ایسا باکمال انسان اور اتنا بڑا جھوٹ بولے. یہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا ایک انسان جو معرفت رکھتا ہے وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کو، ان کی صفات کو اور ان کے کمالات کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ واقعاً یہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایسی جو تعلیمات لوگوں کو دے رہے ہیں یہ نبی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی اس بات میں جھوٹے ہوں کہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. ایسی عظیم تعلیمات دینے والا، ایسا عظیم کردار پیش کرنے والا یقیناً جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوگا.
تو یہاں تک جو ہے وہ گفتگو اس سوال کے جواب میں مکمل ہوئی کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی نبوت کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ جواب: آپ کے معجزات میں سے سب سے اہم اور ہر دور میں زندہ رہنے والا معجزہ، یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ معجزے تھے تو گزر گئے، ان لوگوں نے دیکھ لیے، ہم جو ہے وہ کون سے معجزے کو دیکھیں ابھی؟ تو ہر دور میں جو زندہ معجزہ ہے اور سب سے جو اہم ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا اس زمانے میں عربی ادب، فصاحت و بلاغت اپنے شباب اور عروج پہ تھا۔ اہل عرب جو ہے وہ دوسری دنیا والوں کو گنگا سمجھتے تھے، عربی میں انہیں عجم کہتے تھے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، اور اشعار گوئی کے باقاعدہ سالانہ مقابلے ہوتے تھے، وہاں پہ لوگ شعر کہا کرتے تھے، اور جو سب سے اچھا شعر کہتا تھا اس کے شعر کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا۔ یعنی ان حالات میں کہ جب عربوں کے ہاں جو ہے وہ اشعار کہنے میں مقابلے چل رہے ہیں، وہ فصاحت و بلاغت میں فخر کرنے والے ہیں اپنے اوپر، اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، انہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو گنگے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ ان حالات میں کہ جب ایک چیلنج بنا ہوا ہے، فصاحت و بلاغت، عربی زبان، شعر ایک چیلنج بن چکا ہے لوگوں کے درمیان، ان حالات میں قرآن مجید جو ہے وہ اپنی فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے عرب اور غیر عرب دنیا کو آ کے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم عربی زبان کو جانتے ہو، صحیح طریقے سے جانتے ہو، ادب اور فصاحت کا خود کو ماہر سمجھتے ہو، تو پھر آؤ سب مل جاؤ اور قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ چیلنج کر دیا۔ یعنی جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اچھا شعر کہتے ہیں، تم اس سے زیادہ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے، اسی معاشرے میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور قرآن نازل ہونے کے بعد انہیں چیلنج کر دیتا ہے، اور یہ چیلنج قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ذکر ہوا، جیسے سورہ بقرہ کی 23 نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اس کتاب میں کسی بھی قسم کا شک کرتے ہو جو کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، سب کٹھے ہو جاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ایسا کر کے دکھاؤ۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ قرآن کا مقابلہ کرنے سے سب عاجز آ گئے تھے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا کلام تھا کہ جس میں نظم کی حلاوت بھی تھی اور نثر کی خوبی بھی تھی، ایسا کلام کہ جسے جتنی بار پڑھا جائے اتنی تازگی انسان کی بڑھ جاتی تھی، جس کے الفاظ بڑے سادہ اور مختصر تھے لیکن معانی انتہائی وسیع اور عمیق ہوا کرتے تھے، ایسا کلام کہ جسے انہوں نے آج تک کبھی نہیں سنا تھا۔ اور اسی لیے تو جو عربی زبان کی خوبیوں اور فصاحت و بلاغت سے اس دور کے لوگ واقف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور ابو جہل جیسے لوگ، اس کے جو دوست اور ساتھی تھے، یہ تاریخ نے لکھا کہ جب راتوں کو اللہ کا رسول جو ہے وہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا تو یہ سب لوگ چھپ کے آتے تھے اور قرآن سننے بیٹھتے تھے، اور اس طرح سے انہماک سے سنتے تھے کہ صبح ہو جاتی تھی کہ وہ قرآن کیا سن رہے ہوتے تھے۔ اور پھر سب یہ لوگ جو ہے وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اور ان کے جملے کو جو ہے وہ تاریخ نے جو ہے وہ نقل فرمایا عربوں کے اس جملے کو، کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور دیکھا تو کہنے لگے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ نے واضح طور پہ لکھا کہ اس کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز آ گئے تھے، اس کی طرح کی ایک صورت بلکہ ایک آیت بھی بنا نہیں سکے تھے، اور اگر ایسا عرب کر سکتے تو یقیناً وہ کرتے، کیونکہ جب ایک انسان جنگ کے اوپر آ جاتا ہے تو جنگ کے اوپر وہ تبھی آتا ہے کہ جب وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وگرنہ ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ ان کی اپنی اپنی محفل میں 100 اشعار فی البدیہہ کہہ دینے والے لوگ، اگر وہ ایسا کر سکتے تھے کہ قرآن کی طرح کی کوئی کتاب بنا لیتے تو وہ قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب بنا لیتے اور قرآن کو جو ہے وہ باطل ثابت کر دیتے، کہتے کہ اس میں کوئی فصاحت و بلاغت نہیں ہے، یہ تو کسی کام کا کوئی کلام نہیں ہے، یوں کہہ دیتے، اور لوگ بھی اس زمانے میں جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کو سمجھنے والے تھے وہ بھی سمجھ دیتے، اور اللہ کے رسول کی ساری تحریکیں ختم ہو جاتی۔ یہ بڑا ایک آسان کام تھا، یہ ممکن تھا،
کہ وہ قرآن مجید جس کو اللہ کے رسول چیلنج کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، معجزہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اس کا وہ جواب لے آتے۔ وہ کہتے کہ یہ کتاب جو آپ لے کر آ رہے ہیں ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ وہ اس کا جواب لے آتے اور یوں ساری کی ساری تحریک اسی ٹائم پہ ختم ہو جاتی۔ ان لوگوں کا قرآن کے مقابلے میں جواب لے کر نہ آنا اور یہ جملہ کہہ دینا کہ ہمیں یہ بشر کا کلام نہیں لگتا، اور پھر بعد میں جنگ کے اوپر آمادہ ہو جانا، یہ واضح دلیل ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں خود کو کمزور سمجھتے تھے اور یہ مان چکے تھے، یہ شکست تسلیم کر چکے تھے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن کو معجزہ بیان کرتی ہے کہ قرآن واقعاً ایک معجزہ ہے، کہ اس جیسا کلام جیسے اس دور کے عربی فصاحت و بلاغت سمجھنے والے جاننے والے نہیں بنا سکے تھے، آج کے دور کے افراد بھی جو عربی فصاحت اور بلاغت کو حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں، وہ بھی قرآن جیسی ایک آیت بھی بنانے سے عاجز ہیں۔ تو یہ ایک قرآن کے معجزے ہونے کے پہلو ہے جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہے۔ قرآن کے اور بھی معجزے ہونے کے پہلو ہیں کہ جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درسوں میں کیا بیان کریں گے، کہ اور کون سی جہات ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کیا بنتا ہے، معجزہ بن جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔